بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے نحوی صرفی اجرا کیسے کریں اس کے سلسلے کی تیسری کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج اس سلسلے کی جو ہے اجرا کا دوسرا طریقہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جن طلبہ کا ذہن کمزور ہو ان پر مذکورہ بالا طریقہ اجرا کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اوپر گزرا، بلکہ ان سے اس طرح اجرا کرایا جائے کہ استاد صاحب سوال کرے اور طالب علم جواب دے۔ مثلا سوال مجیب لفظ کی کون سی قسم ہے؟ جواب موضوع ہے، اس لیے کہ معنی دار ہے، اس کے معنی ہے جواب دینے والا۔ سوال لفظ موضوع کی کون سی قسم ہے؟ جواب مفرد ہے، اس لیے کہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ سوال مفرد کا کوئی اور نام بھی بتائیں ہے؟ جواب جی ہاں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ سوال یہ کلمے کی کون سی قسم ہے؟ جواب اسم ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 3 سوال ہے اسم کی کون سی قسم ہے؟ جواب اسم مشتق ہے، یعنی مجیب اسم مشتق ہے، اس لیے کہ یہ مصدر سے نکلا ہے اور ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں معنی مصدری بطور حدوث یعنی تینوں زمانوں میں سے زمانہ مستقبل میں قائم ہیں۔ سوال یہ اسم فاعل کا کون سا صیغہ ہے؟ مجیب، اور اس کے کیا معنی ہے؟ جواب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے جواب دینے والا ایک مرد۔ سوال ہے حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے یہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ جواب ثلاثی ہے، اس لیے کہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں، 3 حروف اصلی ہیں، یعنی جیم اور واو اور با، جا و با مادہ اس کا ہے۔ پھر آگے سوال یہ مصدر ثلاثی کی کون سی قسم ہے؟ جواب ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی اجابہ میں 3 حروف اصلی کے علاوہ ایک زائد حرف یعنی حمزہ قطعی بھی ہے۔ سوال ثلاثی مزید فی کی کون سی قسم ہے؟ جواب ثلاثی مزید فی غیر ملحق و رباعی ہے، اس لیے کہ حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر نہیں ہوا۔ سوال ثلاثی مزید فی غیر ملحق و رباعی کی کون سی قسم ہے؟ جواب ثلاثی مزید فی غیر ملحق و رباعی بے حمزہ وصل ہے، اس لیے کہ اس کی ماضی اور امر کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے۔ سوال یہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل کے کون سے باب سے ہے؟ مجیبن، جواب باب افعال سے ہے، اس لیے کہ اس کی ماضی اور امر کے شروع میں حمزہ قطعی ہے۔ سوال حروف کی اقسام کے اعتبار سے یہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ جواب اس میں مشتق ہے، اس میں مشتق صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں حمزہ حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اجرا کا دوسرا طریقہ ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں، نحوی اجرا کیسے کریں۔ پہلا طریقہ یوں ہے، ایک نمبر یہ کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی کلمہ آتا ہے اس کے بارے میں کیا سوال کر سکتے ہیں، پوچھیں گے اس کلمے کے بارے میں زیر نظر کلمہ اسم ہے یا فعل یا حرف۔ اب دوسرا سوال ہوگا اگر اسم ہے تو اس کی علامت کیا ہے اور اس کی کون سی قسم ہے، معرب ہے یا مبنی۔ پھر تیسرا سوال ہوگا اگر معرب ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، ترکیب میں واقع ہے یا فعل مضارع نون ثقیلہ سے مجرد ہے، خالی ہے۔ پھر سوال ہوگا چوتھا پھر غیر منصرف ہے یا منصرف ہے یا غیر منصرف، اگر غیر منصرف ہے تو اسباب اتساع میں سے کون سی قسم ہے۔ پھر زیر نظر کلمہ معرفہ ہے یا نکرہ، اگر معرفہ ہے تو معرفہ کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے۔ پھر سوال ہوگا اس کے اوپر پھر باعتبار وجوہ اعراب
کون سی قسم ہے؟ مفرد، منصرف، صحیح، جاری، مجرا، صحیح وغیرہ۔ پھر سوال نمبر 7 ہوگا، پھر زیر نظر کلمہ کس حالت میں ہے؟ مرفوع ہے یا منصوب یا مجرور، اور اس کی علامت کیا ہے؟ نمبر 8 ہوگا، اگر مرفوع ہے تو اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ اور اگر منصوب ہے تو 12 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ اور اگر مجرور ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اور اس کی دونوں قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ یعنی مضاف الیہ یا مجرور بحرف جر۔ سوال نمبر 9، پھر زیر نظر کلمہ میں اعراب کی حالت کیا ہے؟ یعنی جو کلمہ آپ کے سامنے آیا، اعراب لفظی اس کے اندر یا اعراب تقدیری؟ پھر سوال نمبر 10، اگر لفظی ہے تو اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف؟ اور اگر اعراب تقدیری ہے تو اعراب کون سا ہے؟ پھر 11واں سوال ہوگا، پھر زیر نظر کلمہ عامل ہے یا معمول؟ اور اگر عامل ہے تو عامل لفظی ہے یا معنوی؟ پھر کلمہ مبنی ہو تو مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی؟ ایک طریقہ یہ ہوا نحوی اجرا کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، نمبر 1، آپ کے سامنے کوئی بھی کلمہ آ جائے تو سب سے پہلے سوال ہوگا کہ مفرد ہے یا مرکب۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، اگر مفرد ہے تو اس پر سوال ہوگا کہ اسم ہے یا فعل یا حرف ہے۔ اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسم کی علامت میں تلاش کریں گے۔ اگر کوئی علامت مل گئی تو اسم ہوگا، اور اگر کوئی علامت نہیں ملی تو فعل کی علامت میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی علامت مل گئی تو فعل ہوگا، اگر اسم و فعل دونوں کی علامت میں سے کوئی نہ ہو تو حرف ہوگا۔ اگر وہ کلمہ اسم بنے تو اس پر سوال ہوگا کہ معرب ہے یا مبنی۔ اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مبنی الاصل کی اقسام میں دیکھیں گے، پھر مبنی غیر الاقسام میں دیکھیں گے۔ اگر مل گیا تو مبنی ہوگا ورنہ معرب ہوگا۔ مبنی الاصل کی اقسام یہ ہیں، نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، نمبر 3 تمام حروف۔ اور مبنی و غیر الاقسام کی غیر الاصل کی اقسام یہ ہیں، نمبر 1 اسماء مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولات، نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اسماء ظروف، نمبر 6 اسماء اصوات، نمبر 7 اسماء کنایات، نمبر 8 مرکب بنائی۔ اب معرب کے بارے میں سوال اگر کرنا ہو تو معرب کے سوال، اگر معرب ہے تو پھر سوال ہوگا کہ مفرد ہے یا نکرہ۔ نمبر 2، اگر معرفہ ہے تو اس کے پہچاننے کا طریقہ ہے کہ معرفہ کی اقسام میں تلاش کریں گے۔ اگر مل گیا تو معرفہ ہوگا ورنہ نکرہ ہوگا۔ پھر سوال ہوگا کہ مذکر ہے یا مؤنث؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر علامت تانیث ہو تو مؤنث ورنہ مذکر ہوگا۔ نمبر 4، پھر سوال ہوگا کہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جمع کی علامات میں دیکھیں گے۔ اگر جمع کی علامت ہے تو جمع ہوگا۔ نمبر 5، اگر جمع بنے پھر سوال ہوگا کہ جمع مکسر ہے یا جمع مؤنث سالم؟ جمع سالم تو اس کا جواب یہ، اگر اس کے آخر میں واو نون ہے یا نون ہے تو جمع مذکر سالم ہے، اور اگر یا الف اور تا ہے تو جمع مؤنث سالم ہوگا۔ نمبر 6، اگر کلمہ جمع سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے تو پھر سوال ہوگا کہ جمع قلت ہے یا جمع کثرت؟ پھر 7واں سوال ہوگا اس پر، جمع قلت ہے تو اس کا جواب یہ 7واں اس کا جواب یہ کہ جمع قلت کے 6 اوزان میں سے ہے تو جمع قلت ورنہ جمع کثرت ہوگی۔ پھر 8واں سوال، اگر جمع کی علامت نہیں ہے تو پھر تثنیہ کی علامت دیکھیں گے۔ اگر مل گئی تو تثنیہ ہوگا ورنہ واحد ہوگا۔ پھر سوال ہوگا کہ اس کی حالت کون سی ہے، یعنی اس کی حالت رفعی ہے یا نصبی یا جری ہے۔ نمبر 10، جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے والے عامل کو دیکھیں گے، یعنی حالت پہچاننے کے لیے جو عامل ہوگا اسی کے مطابق اس کی حالت ہوگی۔ نمبر 11، پھر دیکھیں گے اس کو پڑھنا کیسے، یعنی اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف ہے، اعراب بالاصلی ہے یا اعراب طبعی ہے، اعراب لفظی ہے، اعراب تقدیری یا اعراب محلی۔
پھر نمبر 12 ہے تو اس کا جواب یہ اگر مبنی ہے تو اس کا اعراب محلی ہے، اور اگر معرب ہے تو اس میں متمکن کی 16 اقسام میں دیکھیں گے جو قسم بنے گی وہی اس کا اعراب ہوگا، اور اگر اس کے ما قبل عامل نہیں ہے تو پھر اس کا اعراب طبعی ہوگا۔ یہ سوالات اس وقت ہوں گے جب کہ کلمہ اسم ہو۔ پھر اگر فعل کا اجرا کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فعل کا اجرا یوں کریں گے۔ نمبر 1، اگر کلمہ اسم نہ ہو فعل ہے تو پھر سوال ہوگا کہ فعل متصرف ہے یا فعل غیر متصرف۔ پھر فعل غیر متصرف کی اقسام یہ ہیں: افعال مقاربہ، افعال مد و ضم، افعال تعجب۔ نمبر 2، اگر افعال غیر متصرفہ میں سے ہے تو جو قسم ہوگی اس کے قواعد جاری کریں گے۔ نمبر 3، اور اگر افعال متصرفہ میں سے تو دیکھیں گے کہ افعال تامہ سے ہے یا افعال ناقصہ میں سے ہے۔ نمبر 4، اگر افعال ناقصہ میں سے ہے تو اس کے قواعد جاری کریں گے۔ نمبر 5، اگر اور افعال تامہ میں سے ہے تو پھر سوال ہوگا فعل معروف ہے یا فعل مجہول۔ نمبر 6، پھر سوال ہوگا کہ فعل لازم ہے یا متعدی۔ نمبر 7، اگر متعدی ہے پھر سوال ہوگا متعدی بیک مفعول ہے یا بدو مفعول یا بسے مفعول، جو بھی ہوگا اس کے قواعد جاری کریں گے۔ یہ سوال اس وقت ہوں گے سوالات جب کہ کلمہ وہ فعل ہو۔ حرف کا اجرا کیسے کریں گے؟ حرف کا اجرا کرنے کے لیے حرف کا اجرا اگر نمبر 1 اگر حرف ہے تو پھر سوال ہوگا کہ حروف عاملہ میں سے یا غیر عاملہ میں سے۔ نمبر 2، اگر عاملہ میں سے ہو تو پھر سوال ہوگا کیا عمل کرتا ہے۔ یہ تمام سوالات اس وقت ہوں گے جب کہ کلمہ مفرد ہو۔ نمبر 3، اگر کلمہ مرکب ہے تو پھر سوال ہوگا کہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید، اور اگر مفید ہے تو اس کی کون سی قسم ہے، اور اگر غیر مفید ہے تو اس کی کون سی قسم ہے۔ یہ جو ہے ہم نے آج تک جو ہے آپ کے سامنے نحوی اجرے کے طریقے، اسم و فعل، حرف، ہر طرح کا الگ الگ طریقے سے نئی خوبصورت طریقے میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو آپ کو یہ ہمارا سلسلہ نحوی صرف اجرا کا طریقہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کے ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔